بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کے یوٹیوب چینل کی جانب سے میں منصور اعظم نیازی آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنی نصابی کتاب کے حصے دوم من ہدی الحدیث سے حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔ حدیث نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، افضل سب سے فضیلت والا اعمال، عمل کی جمع کام، لا الہ لا نہیں، الہ معبود عبادت کے لائق، الا اللہ الا مگر سوائے اللہ اللہ کے، وافضل الدعاء الاستغفار، اور افضل سب سے فضیلت والی دعا استغفار، بخشش طلب کرنا، معافی مانگنا۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سب سے زیادہ فضیلت والے عمل کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں سب سے زیادہ فضیلت والی دعا کا ذکر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں لا الہ الا اللہ کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق ماننا اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرانا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا۔ توحید ہی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ وہ شمع ہے جس کی روشنی سے سیرت و کردار کے تمام گوشے جگمگا اٹھتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ تو اسی بات سے ہی ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے توحید کا درس دیا اور توحید کے ماننے والوں کو آخرت میں اجر و ثواب کی بشارت دی، اور لوگوں کو شرک کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی تھیں ان سے روکا، اور نہ رکنے والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ یہی وہ کلمہ توحید ہے جس کے اقرار سے ایک بے دین، کافر یا مشرک دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں خاص طور پر لفظ الہ ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے۔ الہ کا معنی ہے معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو۔ یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور عقل و بصیرت سے نوازا۔ اس پاک ذات نے ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول و فعل سے اس ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے محبت کریں۔ لا الہ الا اللہ کے متعلق حدیث قدسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو مجھ کو کوئی ایسی چیز بتا دے کہ میں اس کے ذریعے سے تجھ کو یاد کیا کروں اور اس کے ذریعے تجھ سے دعا مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تو کہا کر لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تیرا ہر بندہ یہی کہتا ہے، میں تو کوئی ایسی چیز چاہتا ہوں
جو خاص طور پر میرے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمانوں اور ان کی ساری آبادی سوائے میرے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ان چیزوں سے بھاری رہے گا اور جھک جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے اس کی برکتیں اور فضیلتیں بے بہا اور لا انتہا ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے فضیلت والا عمل اور ذکر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں یعنی افضل الدعاء الاستغفار، جس کا مطلب ہے کہ بہترین دعا استغفار ہے۔ استغفار کا معنی ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہی کچھ اس انداز سے کی ہے کہ گناہ یا غلطی اس کی فہرست میں شامل کر دی گئی ہے۔ اسی طرح انبیاء اور پیغمبروں کے سوا ہر انسان سے زندگی میں کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی غلطی ضرور ہو جاتی ہے، نہ بھی ہو تو ہونے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا اور ان کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ گناہ کی دو بڑی قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ کبیرہ گناہ یعنی بڑے بڑے گناہ، جیسے کسی مسلمان کا ناجائز قتل، چوری، زنا، غیبت، جھوٹ وغیرہ۔ اور گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ، مثلا صفائی نہ کرنا، مصلحت آمیز جھوٹ سن لینا وغیرہ وغیرہ۔ گناہ کا انجام سزا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے ایک ذرہ برابر بھی گناہ کیا اسے اس کے مطابق سزا ملے گی۔ چھوٹے گناہ کی تھوڑی سزا اور بڑے گناہ کی زیادہ سزا ملے گی۔ گناہ کا ایک اور انجام بھی ہے اور وہ ہے معافی۔ اگر انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی عاجزی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ تو نماز پڑھنے سے دھل جاتے ہیں، کچھ کلمہ پڑھنے سے، کچھ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ تو معافی مانگنے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود گناہوں کی معافی مانگنے کے آداب سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جائے یا وہ اپنے اوپر کبھی زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں خدا یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور خدا کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا ہی رحم کرنے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ انسان کچھ گناہ تو دانستہ کرتا ہے اور کچھ گناہ اس کی لا علمی میں ہو جاتے ہیں، اسی لیے اسے جب بھی موقع ملے ہر نماز کے بعد استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔
عزیز طلباء و طالبات، ہم نے حدیث نمبر 1 کا مطالعہ کیا۔ اب میں آپ سے اس سے متعلق چند سوالات کرتا ہوں۔ سوال نمبر 1، الہ سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، توحید سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے کس کو اپنا قلعہ قرار دیا ہے؟ سوال نمبر 4، گناہ کیا ہے؟ سوال نمبر 5، گناہ کی اقسام کون کون سی ہیں؟ حدیث نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ طلب العلم، طلب کرنا، مانگنا، علم، فریضۃ فرض ہے، علی پر، کل تمام، مسلمان۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کے معنی ہیں جاننا اور آگاہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ علم چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے وہ اس وقت تک اپنا مقام و مرتبہ اور من جانب اللہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ زیور علم سے آراستہ نہ ہو۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازمی قرار دیا ہے۔ علوم کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 علم دین اور نمبر 2 علم الابدان، یعنی ڈاکٹری، طب اور دیگر سائنسی علوم وغیرہ۔ علم دین ہمیں اسلامی احکام و مسائل اور فرائض سے روشناس کرواتا ہے، جبکہ علم الابدان ہمیں روزمرہ زندگی گزارنے سے متعلق رہنمائی، مہارت اور آسانی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب مسلمانوں کے لیے ضروری ابتدائی فرائض کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ ہر بستی میں کم از کم ایک ایسا عالم دین ضرور ہونا چاہیے جو اسلامی علوم و فنون کا ماہر ہو، تاکہ لوگ مشکلات میں اس سے رہنمائی پا سکیں۔ اور یہ ضرورت بالکل ایسی ہی ہے جیسے ڈاکٹر اور طبیب کی ضرورت، بڑھئی اور لوہار کی ضرورت، معمار اور مزدور کی ضرورت۔ یہ ضرورت فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ قرآن و حدیث میں علم کی فضیلت اور اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، قُل رب زدنی علما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ کر۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی کم درجے کے آدمی پر۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہے، اور عالم پیغمبروں کے وارث ہیں، اور نبیوں نے سونا چاندی کی میراث نہیں چھوڑی، ان کی میراث صرف علم ہے، جس نے یہ میراث لے لی اس نے بڑا حصہ پا لیا۔ علم کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب جنگ بدر کے موقع پر کچھ کفار قیدی فدیے کی رقم ادا نہ کر سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی کے لیے یہ شرط لگائی کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، یہ جہاں سے بھی ملے اسے مال سمجھو۔ ایک موقع پر ارشاد ہوتا ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی جانا پڑے۔ پھر فرمایا، پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنا جس طرح مرد پر فرض ہے اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے۔ اس وقت تمام میدانوں میں لڑکے اور لڑکیاں علم حاصل کرنے میں مصروف ہیں، لیکن والدین لڑکوں کی تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، جبکہ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ ایک اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں لڑکوں کے مدارس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لڑکیوں کے لیے کھلنے والے سکولوں کی تعداد لڑکوں کے سکولوں کی تعداد کی نسبت آدھی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہی قوم ترقی یافتہ کہلانے کی حقدار ہوتی ہے جس کی عورتیں اور مرد تعلیم یافتہ ہو۔ عزیز طلباء طالبات، ہم نے حدیث نمبر 2 کا مطالعہ کیا۔ اب میں اس سے متعلق آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں۔ سوال نمبر 1، علم کے معنی کیا ہیں؟ سوال نمبر 2، علم کی اقسام کون کون سی ہیں؟ سوال نمبر 3، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ سوال نمبر 4، ہمارے ملک میں لڑکوں اور لڑکیوں کے مدارس اور سکولوں کی تعداد کا تناسب کیا ہے؟ سوال نمبر 5، علم کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث مبارکہ بیان کریں۔ ذمہ کا عزیز طلباء و طالبات، آپ نے حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2 کے الفاظ معنی اور ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2 میں پوچھے گئے آزمائشی سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے سب گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔